السلام علیکم. سب سے امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ آج ثاقب اظہر کے ساتھ سی او آف انیبلرز. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کوشچنس پوسٹ کیے تھے کہ لوگ بتائیں کہ آپ سے وہ کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں, کیا کوشچنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایپیسوڈ ہونے جا رہی ہے. سر سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آپ کی سکسیس کا کیا راز ہے؟ واٹ از دا سیکرٹ ٹو سکسیس؟ کیا آپ ہارڈ ورکنگ ہیں یا انٹیلیجنٹ ہیں؟ لیکن اسٹل ریممبر جب ایگزامز بھی ہوتے تھے تو میں صرف آخری رات کو سارا کچھ یاد کر لیتا تھا اور اگلے دن پاس ہو جاتا تھا اور سارا سال پڑھا نہیں جاتا. تو اسی طرح سے ہی آئی فیل کہ ابھی بھی جو چیزیں ہیں میں ملٹی ٹاسکنگ جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں رادر دین کہ ایک کام کر رہے ہو تو پھر اس کو آپ نہ کر سکیں. ایون یو ہیو سین می کہ میں کی بورڈ پہ کوئی چیز ٹائپ کرتے ہوئے بھی دوسرا کام کر سکتا ہوں. تو اس طرح کا اسکل ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے. سو آئی وڈ رادر کاؤنٹ مائی سیلف ایز اے انٹیلیجنٹ انسٹیڈ آف ہارڈ ورکر اینڈ اسمارٹ ورکر بیسیکلی جو آپ کہہ سکتے ہیں. زبردست. اچھا, بہت سے لوگوں نے یہ کویشچن پوچھا کہ آپ نے کیا کبھی فیلئر فیس کیا کہ ہمیشہ سکسیس ہی دیکھی؟ ضرور اس کو فیلئر بہت زیادہ دیکھا ہے. اس کو میں اتنا مزید اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس پہ پوری ٹیلی فلم بنی ہے اور اس پوری ٹیلی فلم میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا فیلئر تھے اور کس جگہ پہ میری اپ برنگنگ ہوئی, کس جگہ پہ میں نے اپنی انیشیل ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا. تو یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی 1 روپیہ نہیں ہے تو ہم کیا ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے. تو یہ پوری سٹرگل کو اور پوری اس چیز کو ایک ڈرامیٹکلی شکل دی گئی ہے تاکہ لوگ اس کو پوری سٹوری کو دیکھ سکیں اور یہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہونے والی ہے پبلکلی اویلیبل. یہی سوال اگلا تھا کہ وہ کب آ رہی ہے جس کا بہت زیادہ انتظار ہے ٹیلی فلم؟ یہ شوٹ ہو چکا ہوا ہے, بس اس کی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے اب اور اس کو بہت جلد انشاءاللہ ودن 2 months جو ہے یہ ہوپ فلی ول بی اویلیبل فار دا پبلک. زبردست. اچھا سر, آپ اپنا ورک لوڈ کیسے مینیج کرتے ہیں اور فیملی ٹائم, ورک لائف بیلنس کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں, جب بھی کچھ اچیو کرنا ہو آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز تو کرنا ہی پڑتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے 8 گھنٹے کام کریں اور 8 گھنٹے فیملی کو دیں یا اپنے آپ کو دیں, ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ کہ دیر از نو ریسٹ ان مائی لائف. 24 گھنٹے ہی آئی ایم ایکچولی اویلیبل فار اینی ورک. تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز تو موبائل میں, اب تو آپ کسی کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں یا کہیں پر بھی موجود ہیں تو وہ آپ موبائل سے ہر چیز کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن اس کو اس طرح سے چیزوں کو اب بنا دیا گیا ہے کہ ہر چیز کا ایک ایکسپرٹ ہے اور ہیڈ ہے جو اس چیز کو مینیج کر رہا ہے, وہ اکاؤنٹیبل ہے. اور آپ خود ہینڈ زون اور خود زیادہ گراؤنڈ میں نہیں, کیونکہ آپ کے جو نامینیٹڈ لیڈرز ہیں وہ گراؤنڈ میں موجود ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان پہ ہی ٹرسٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکیں. اور پھر ایک پورا سسٹم ہے جس میں ان کی پرفارمنس میئرمنٹس اور ان کی سارے جو پروسیس ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, SOPs, ایک پورا سسٹم ڈیولپ کیا رادر دین کہ جی آپ رن ٹائم پہ چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں. تو ایک سسٹم ڈیولپ ہے جس کو کہا گیا کہ اس سسٹم کو فالو کرنا ہے اور یہی پورے پاکستان میں لوگ فالو کر رہے ہیں اور دیٹس ہاؤ یو ڈو دس. بٹ I find time, that's why I find time now to initiate new projects, new initiatives and new things. Previously I was not able to do this because میں ان چیزوں اور systems کو develop کرنے میں focus تھا کہ جب یہ چیزیں systems اور auto پہ آ جائیں and then you continue to do more projects which can impact the community. تو آپ اگلے کچھ مہینوں میں دیکھیں گے کہ بہت سارے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں, چھوٹا پروجیکٹس نہیں آپ کو ملے گا, اور ایسا پروجیکٹس جس میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ جڑیں گے, ایسے پروجیکٹس مزید اس سال لانچ ہونے والے ہیں. سر اسی بات پہ, یہ تو بہت سے سوالوں کا جواب اسی میں آ گیا, لیکن یہ کروڑوں لوگوں والی بات تو لوگ کہہ رہے ہیں آپ الیکشنز میں کھڑے ہو رہے ہیں. جی ایسا پلان ہے؟ اس میں بہت زیادہ میسیجز تو بڑے زیادہ آتے ہیں کہ جی آپ, کیونکہ اب ہم اس وقت 35-36 شہروں میں موجود ہیں تو یہ بڑا ایزی ہے کہ آپ کی آلریڈی بیسڈ ہے گراؤنڈ میں اور آلریڈی کروڑوں لوگ جو ہیں وہ انیبلرز کو جانتے ہیں
اور کیونکہ ہم ڈیلیور کر چکے ہیں, پروو کر چکے ہیں, تو اٹس اے رائٹ ٹائم ٹو اسٹیپ ان ٹو ڈفرنٹ میسز. تو اس میں ایک بڑی وہ ہے کنفلکٹ اوپینین ہے کہ جو کہ میرے سرکل میں 50% لوگ ہیں کہ نہیں جانا چاہیے, 50% ہے جانا چاہیے. تو یہ کنفیوژن کا ہی شکار ہے ابھی. تو مے بی ناٹ رائٹ ناؤ بٹ مے بی لیٹر آن, بٹ لیٹس سی کہ کیا اس میں ہوتا ہے. تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے, ابھی اس میں کوئی فیصلہ نہیں. زبردست زبردست, ٹھیک ہے سر. جس طرح آپ نے بتایا کہ ٹیم ورک جو ہے وہ آپ نے ڈفرینٹ چیزوں کے ایسے ہیڈز ہیں جو ہر چیز دیکھ رہے ہیں, تو اس ٹیم کو مینج کرنا بھی تو ایک کام ہے, وہ بھی ایک آرٹ ہے, وہ جو ہر انسان کو نہیں آتی. تو وہ ٹیم مینجمنٹ کتنی مشکل ہے یا کتنی آسان ہے, وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کس طرح سے مینج ہو رہی ہے. دیکھیں ٹیمز جو ہوتی ہیں, جب بھی آپ نے کسی ٹیم کو مینیج کرنا ہو, سب سے پہلے آپ کو پہلے خود اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کانفیڈنٹ ہو آپ کو کہ میں نے جو بندہ اس سیٹ پہ لگایا کیا یہ اس قابل ہے یا نہیں, خود بھی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایز اے پریویسلی سیڈ کہ سسٹم ڈریون چیزوں کو کیا. تو ٹیم پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ آپ نے ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ٹیم کو بات کرنی ہے اس سے, اور چھوٹی چھوٹی چیز ان کو سمجھانی ہے. لیکن جب ہر چیز, جب آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں وہ میچورز ہوتی ہیں کچھ سالوں بعد, اب ہم 4 سال سے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں, تو آج جب میں کمپیریزن کرتا ہوں کہ ہم پہلے سال کیا تھے اور آج 4 سال بعد کیا ہیں, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے سسٹم ڈیولپ کیے گئے, چیزوں کو میچور کیا گیا. اور اب وہ جو بھی ایک نیا بندہ آتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا انڈکشن کیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ فیڈ بیک سسٹمز کیا ہے, اس کو پتہ ہے اس کی پرفارمنس میئرمنٹس کیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس نے ایک سٹیپ سے اگلے سٹیپ میں جانا ہے تو اس کے لیے کیا اس کو اچیو کرنا پڑے گا, اور اس کو یہ پتہ ہے کہ انیبلرز کا ویژن جو ہے وہ کیا ہے, موٹیو کیا ہے, مشن کیا ہے. تو وہی بندے آتے ہیں اور وہ ٹیم میں شامل ہوتے ہیں جو کہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو یہ شروع میں تو چیلنج بہت تھے کیونکہ خود بھی یہ ساری چیزیں کرتے تھے, لیکن کیونکہ اب اس کو سسٹم ڈریون چیزوں کو کر دیا گیا ہے, ہر بندے کا ایک ایکسپرٹ ہے اور وہ اس چیز کو ہینڈل کر رہا ہے. اسی طرح سے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ساری زندگی یہ مت سوچیں کہ میں اگر ایک چیز میں نہیں اچھا تو اسی پہ ہی لگے رہیں, اسی پہ اسٹک رہیں. آپ نہیں اچھے تو اس کا ایکسپرٹ ہائر کر لیں. تو اسی طرح سے میں نے کیا کہ اگر میں کسی چیز میں نہیں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا تو میں نے اس کا ایکسپرٹ ہائر کر لیا, اور اس ایکسپرٹ نے اس چیز کو مجھ سے بہتر کیا, اور آئی یوزڈ مائی سیلف ٹو مینیج اٹ. تو اور جس طرح سے ہم نے چیزوں کو پریزنٹ کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے ایک برانڈ ڈیولپ ہوتا ہے. برانڈ ڈیولپمنٹ از ویری امپورٹنٹ. کہ آپ نے دیکھا کہ اور بھی بہت سارے لوگ لگے ہیں, ہزاروں لوگ لگے ہیں, لیکن انیبلرز بھی اس چیز پہ کام کر رہا ہے. بٹ وائی وی اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ از کہ وائی ہاؤ وی پریزنٹڈ آور سیلف, ہاؤ وی بیکم دا برانڈ. تو برانڈ ویلیو ہے, لوگ برانڈ کے پیچھے جاتے ہیں. لمز ہے ایک جیسے یونیورسٹی ہے, اسی طرح سے لمز جو ڈگری کرا رہا ہے, ہو سکتا ہے کسی ڈگری کالج کسی چھوٹے سے شہر میں بھی ایک گورنمنٹ کا کالج بھی کرا رہا ہو جائے. تو وہ کیوں لوگ لمز میں آنا پسند کرتے ہیں؟ بیکاز اٹس اے برانڈ, اٹس اے ٹیگ, اٹس سم تھنگ پیپل وانٹس ٹو ورک ان اے مور کوالٹی, اور ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ سسٹمز ڈیولپ ہیں اور جہاں پہ لوگ دنیا میں جس کو جانتے ہیں, جس کو ٹرسٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈفرینس ہے, لوگوں کو اس کا بڑا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ویلیو ڈریون چیزوں کو کس طرح سے حاصل کر کے اپنی ویلیو بنانی. بات ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک ریپیوٹیبل اور ایک ایسی آرگنائزیشن میں جانا ہے جہاں ایک ہسٹری ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے, ایک ایسے لوگ جو کہ ایک ویلیو کریٹ کر چکے ہیں مارکیٹ میں اور جس کو دنیا اب جانتی ہے, رائٹ. تو ایک ایکو سسٹم ہے, ایسی کمپنی ہے جس کا جو گروپ ہے وہ پوری دنیا میں سب سے بڑا ہے, رائٹ. ایسا نیٹ ورک ہے جو 35 شہروں میں موجود ہے, ایسا نیٹ ورک ہے جس کے لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں, ایسا نیٹ ورک ہے جس کے ہزاروں انویسٹرز ہیں. تو اس نیٹ ورک میں جا رہے ہیں اور اوبیسلی آپ کے پاس وہاں اس کی پریفرنس ہوگی. اب آپ نے اس نیٹ ورک میں جانا ہے جس کے 2000 لوگ ہیں, اس نیٹ ورک میں جانا ہے جو 3-4 شہروں میں ہے. ضرور ہو سکتا ہے چلے جائیں, ان کی کوالٹی بہتر ہو, کچھ چیزوں میں بہتر ہو, لیکن آپ کو یہ نیٹ ورک ضرور دیکھنا ہوگا کیونکہ بڑا فیمس ہے ایک کوٹ, یور نیٹ ورتھ از یور نیٹ ورک, رائٹ. سو یہ کہ آپ نے نیٹ ورک ڈیولپ کرنا ہے, کنیکشنز ڈیولپ کرنا ہے, اور وہ کنیکشنز ڈیولپمنٹ میں ہی آپ آگے گرو کرتے ہیں. بالکل زبردست. اسی سے کنٹینیو ہوتا ہے ایک اور کویشچن جو آیا ہوا تھا
کہ جو سکسیزفل لوگ ہیں ان پہ ٹھیک ہے انیبلرز نے بہت ان پہ کام کیا, توجہ دی اور ان کو سکسیزفل بنایا اور آج وہ سکسیزفل ہیں, بٹ ایسے لوگ جو سکسیس نہیں پا سکے, جو اگر فیل ہو چکے ہیں, ان کے لیے انیبلرز نے کیا کیا؟ کیا جو لائف ٹائم سپورٹ کا کہا وہ ایکسٹینڈ کی, وہ لائف ٹائم سپورٹ دی جا رہی ہے ان کو؟ دیکھیں, ایک تو ہم نے پچھلے کچھ دنوں پہلے 1-2 ماہ پہلے یا 3 ماہ پہلے آفر کی کہ جس نے ابھی تک 1 روپیہ نہیں بنایا وہ انیبلر سے دوبارہ ٹریننگ لے لے, فری میں دوبارہ آ جائے. تو جس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ٹرینرز جو تھے, بہت سارے لوگ گھبرائے بھی کہ آپ نے ایسی آفر کیوں کی, لیکن ہم نے پھر بھی اس کو دوبارہ سے یہ چیز آفر کی کہ دوبارہ آ جائیں. اس کے بعد آپ کو ایک گروپ میں ایڈ کیا جاتا ہے, وہاں آپ کویشچنز پوچھ سکتے ہیں, کوئی بھی کویشچن ہے اس کو آنسر کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ان پرائیویٹ گروپس میں لائیو سیشنز ہوتے ہیں ویکلی, وہاں کویشچن پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو پھر بھی کہتے ہیں مجھے فیس ٹو فیس بیٹھنا ہے, تو پھر آپ دوبارہ آ سکتے ہیں کسی بھی انیبلرز کے آفس 2 بجے ڈیلی, وہاں بھی آ کے کویشچن پوچھ سکتے ہیں, وہاں بھی ہیلپ کر لے سکتے ہیں. تو اور اس سے زیادہ کیا مطلب چاہیے آپ کو؟ یہ مچھلی پکڑنا سکھا سکتے ہیں, مچھلی پکڑ کر آپ کے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے. یہ چیز دیکھنی ہوگی ان کو, اور اس چیز کو لوگوں کو بھی سمجھنا ہوگا. اگر ان سب کے بعد بھی وہ نہیں کر پائیں تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہیں تھا. یو ٹرائی, ڈگریاں بھی تو کر لی تھی نا, ماسٹرز بھی کر لیا, 16 سال کی ایجوکیشن کے بعد بھی تو آپ فارغ ہی بیٹھے ہیں. یہ 2-3 مہینے یا 4 مہینے کے بعد نہیں کر پائے یا آپ حوصلہ ہار گئے ہیں, تو ٹھیک ہے ہار گئے ہیں کیونکہ آپ کے لیے نہیں تھا. تو اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے, اس پہ ٹائم لگانا پڑتا ہے, لوگوں کے ساتھ انوالو ہونا پڑتا ہے, اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. آپ ہمیشہ دیکھ لیں, کبھی بھی کسی جگہ پہ دیکھ لیں کہ جو بندہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے یا نیگیٹیوٹی بول رہا ہے وہ کبھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجئے, جس کی بھی پروفائل میں جا کے اس کو دیکھیے گا, وہ اسٹرگلنگ فیس میں ہی ہوگا یا کوئی بہت بڑا نام نہیں بنا پایا ہوگا اگر کوئی بندہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے. تو یہ دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. ٹرو. اس کے علاوہ سر اب تھوڑا سا میرا خیال ہے لائٹ کوشچنس کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹس بھی پوچھ لیے ہیں کچھ لوگوں نے کہ آپ کون سے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, اور آپ 6 فگر 7 فگر 8 فگر سیلر ہیں, کیا ہے؟ دیکھیں, میں اب ایک اکاؤنٹ نہیں چلاتا. وی ہیو ملٹیپل برانڈس جہاں پر ہم لوگ اس کو چلاتے ہیں, اور اس کے بعد کئی جگہوں پہ انویسٹمنٹ بھی, جو آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں ہم لوگ, کہ جو اسٹوڈنٹس کسی اسٹرگلنگ فیس میں ورک ممبرس پہ انویسٹ کیا جاتا ہے. اور جو اپنے برانڈز ہیں دے آر مینلی بیسڈ آن ٹیکسٹائل بیسڈ ہیں, جو ہم پاکستان سے ہی سورس کرتے ہیں, اور کچھ چائنا سے ہیں جو کہ پرانے ہیں, جو کہ بہت عرصے سے چل رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے مکسچر ہے, ڈفرینٹ برانڈز ڈفرینٹ مارکیٹس میں, اور دے آر آل بیسڈ آن آٹو ناؤ. تو اس کے لیے آپ کو زیادہ کوئی ٹیمز نہیں چاہیے جو اس کے لیے مینیج کر سکیں. ایون کچھ برانڈز ایسے ہیں جو کہ PPC کے بغیر پہلے پیج پہ کچھ سالوں سے موجود ہیں, تو وہ 20-20 30-30 ہزار ریویوز کے ساتھ موجود ہیں, کوئی 10,000 ریویوز ہے, کوئی 6,000 ریویوز ہے. تو جب آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ PPC چلائیں یا کوئی بندہ رکھیں. آل یو نیڈ از جسٹ ٹو مینٹین یور انوینٹری لیول, جو کہ میں خود اس چیز کو مینیج کرتا ہوں. انوینٹری اگر کم ہو رہی ہے تو میں انوینٹری آرڈر کرتا ہوں کچھ اکاؤنٹس کی, اور کچھ جو اکاؤنٹس دوسرے ہیں وہ آگے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں جو مینیج کرتے ہیں. سر ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہوئے یہ بھی کر لیتے ہیں؟ بالکل. میں اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ آپ کتنا ٹائم لگاتے ہیں اپنے اکاؤنٹس میں, تو میں میکسیمم سے میکسیمم جو ہے 15-20 منٹ ڈیلی کے اپنے اکاؤنٹ پہ لگاتا ہوں, جو کہ صرف اور صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ انوینٹری لیول کتنا رہ گیا ہے, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آج کوئی بیڈ ریویو تو نہیں آیا. دیٹس اٹ, دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. اور بیکاز وہ آلریڈی ایز اے سیڈ کہ ہزاروں ریویوز ہیں, اور وہ پہلے پیجز پہ موسٹلی ہر جو کہ ایک ہائی ٹریفک کی ورڈز ہے اس پہ رینک ہے. دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. دیٹس وائی آئی پریفر پرائیویٹ لیبل بزنس, کہ جس کو آپ خود آن کرتے ہوں, خود ساری چیزیں آپ کی اپنی دکان ہے, اور وہ دکان اب رینک کر چکی ہے, اور لوگوں کے پاس حوصلہ چاہیے اس چیز کے لیے, جو کہ آج کل نہیں ہے. جی زبردست, بالکل ٹھیک. سر جیسے میں نے کہا کہ لائٹ کویشچنس پہ آتے ہیں, تو لوگ آپ کی خوبصورتی کا راز بھی پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ سر سے سب, اور ایک دفعہ نہیں, اگر آپ وہ کویشچنس میں جا کے دیکھیں کہ 6 لوگوں نے شاید کہا ہوگا کہ سر فیئرنیس کا راز کیا ہے. صحیح. اس میں یہ ہے کہ صابن سے منہ دھوئیں, یہی ہے, اور شیروں کے منہ دھلے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ثاقب اظہر صاحب کے ساتھ دوبارہ سے
پوڈ کاسٹ میں آتے رہیں, جو سوالات اور آپ لوگوں کے آتے رہیں گے آپ سے پوچھتے رہیں گے, اور دوبارہ سے پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ میں ان کو دعوت دیں گے. تھینک یو سو مچ.